ناصر الجابری مدنی حفظہ اللہ۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال: يا رسول الله اعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك ومن يعدل إن لم أعدل، إلى آخر الحديث. رواه البخاری. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر شکر اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر جمع ہونے کی توفیق دی، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب و سنت کی باتیں بتانے کی ہمارے علماء اکرام کو توفیق دی اور ہم کو ان کی باتیں سننے کی سعادت دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر تیری نعمت پر کما حقہ شکر بجا لانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی، پیارے نبی، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، عبادت کا طریقہ سکھایا، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، ہر شر سے ہمیں آگاہ کر دیا، فتنوں کی خبر دی، اس سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 26 جمادی الاخرہ 1440 ہجری مطابق 3 مارچ 2019 عیسوی کاشمیرہ کے اس میدان میں جماعت اہل حدیث کی جانب سے یہ راہ سلف کانفرنس منعقد ہے، جس میں مجھے خوارج پر بولنے کے لیے کہا گیا ہے۔ وقت کی قلت ہے، میں پوری کوشش کروں گا جو وقت مجھے دیا گیا ہے، جو بتایا گیا ہے ابھی وقت، اسی وقت پر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ عز و جل اس آیت میں فرما رہا ہے: کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک امت تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی بعثت فرمائی، ان کو خوشخبری سنانے والے بنا کر، ان کو ڈرانے والے بنا کر اللہ عز و جل نے ان کو مبعوث فرمایا اور ان کے ساتھ کتابوں کو حق کے ساتھ نازل کیا تاکہ لوگوں کے اختلافات کے درمیان وہ کتاب و سنت کی روشنی میں، کتابوں اللہ کے احکام کی روشنی میں فیصلہ کر سکیں۔ معزز سامعین، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین لے کر آئے، اللہ کا کلام پڑھ کر لوگوں کو سنایا، اس کی تفسیر بیان فرمائی، اللہ کی مراد کیا ہے کلام کے پیچھے اس کو واضح کیا۔ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور آیتوں کا مطلب بھی بتاتے، مراد اللہ کو بتاتے تھے، اور اپنی حدیثوں کے ذریعے آیتوں کی تفسیر بیان فرمائی۔ آپ کا دور
سب سے اچھا دور رہا. لوگ کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح عقیدے پر، صحیح منہج پر، صحیح عمل کیا کرتے تھے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم ہوا، صحابہ کا دور کا آغاز ہوا. صحابہ کے دور کا آغاز، لوگوں میں کوئی اختلاف نہ رہا صحابہ کے درمیان رضی اللہ عنہم اجمعین. عقیدہ ایک جو کتاب و سنت سے ماخوذ، منہج وہی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، عمل وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا. متفق تھی امت. پہلی صدی شروع کے لوگ، صحابہ کا دور، عقیدتاً، منہجاً، سلوکاً، عملاً متفق تھے. اس کے بعد صحابہ کے دور کے آخر میں اختلاف ہوا. پہلا فرقہ جو نمودار ہوا، ظاہر ہوا، جو ہٹ گیا سلف کے منہج سے، عقیدے میں بھی، منہج میں بھی، استنباط میں بھی، استدلال میں بھی، عمل میں بھی، فہم میں بھی. پہلا فرقہ، گمراہ فرقہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے اہل علم سے سنا، مشہور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشین گوئی فرمائی کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک نجات پائے گی، باقی سب دوزخی. یہ گمراہ فرقے، ان میں سے پہلا فرقہ جو نمودار ہوا، ظاہر ہوا، اس کا نام ہے خوارج. یہ فرقہ ظاہر ہوا. خوارج کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں خروج کا مطلب ہوتا ہے نکلنا. علامہ شہرستانی رحمۃ اللہ علیہ خوارج کی تعریف بیان کرتے ہوئے، ڈیفینیشن بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: کل من خرج على امام الحق الذي اتفقت عليه الامه اتفقت عليه الجماعه يسمى خارجيه، سواء كان الخروج في ايام الصحابه رضي الله عنهم اجمعين او من بعدهم او فيما بعدهم. اس قول کا مطلب خوارج کس کو کہتے ہیں؟ بتایا کہ ہر وہ شخص خارجی ہے جو امام المسلمین، خلیفۃ المسلمین، بادشاہ وقت، امام وقت، جس پر لوگوں کا اتفاق ہے، ان کے خلاف بغاوت کرے، ان کے خلاف آواز اٹھائے، ان کے خلاف نکلے. چاہے یہ نکلنا، یہ بغاوت صحابہ کے دور میں ہو یا صحابہ کے بعد کے دور میں ہو، ان کو کہتے ہیں خوارج. ایک ہے خارجی اور اس کی جمع پلورل ہے خوارج. اگر آپ ان کے نام دیکھیں، خوارج مشہور نام ہے ان کا، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے نام ملتے ہیں زمانے ماضی میں، جیسے حروریہ، شرا، مارقہ، نواصب. یہ خوارج کے پرانے نام ہیں. موجودہ دور میں خوارج سے کے عقیدے سے جو متاثر ہیں، یا خوارج کا عقیدہ جن میں پایا جاتا ہے، منہج جن میں پایا جاتا ہے، طریقہ جن میں ملتا ہے، وہ بھی مختلف ناموں سے ہیں. جیسے افریقہ میں بوکو حرام، یا جیسے بتایا گیا، میڈیا سے دکھایا جاتا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو القاعدہ بھی خوارج میں شامل ہے. اسی طریقے سے داعش، ISIS یا ISIS جو بھی کہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی موجودہ دور میں، ہمارے اس دور میں بہت سارے گمراہ فرقے ہیں جن کے ایسے عقیدے ہیں جو خوارج کے عقیدے تھے، ان کے ایسے اصول ہیں جیسے خوارج کے تھے، ان کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہیں جو خوارج کی پائی جاتی ہیں. اگر ہم بات کریں ان کے آغاز کی، تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اہل علم نے بیان فرمایا، حدیث کی روشنی میں ان کا آغاز اس خروج جو لسانی تھا، زبانی خروج، زبانی بغاوت کی بیش ڈالی گئی تو ذوالخویسرہ نامی شخص کی طرف سے. اور یہ واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، کتب الحدیث میں موجود ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. تو ہوا یہ، ایک شخص ذوالخویسرہ جس کو کہا گیا لقب،
وہ آتا ہے جو بنو تمیم قبیلے کا ایک شخص تھا. کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں آ کر کہتا ہے یا محمد اعدل یا رسول اللہ. مختلف روایتیں اے اللہ کے رسول انصاف کیجئے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سن کر فرمایا ویحک فمن یعدل ان لم اعدل, تو مجھ سے کہتا ہے کہ میں انصاف کروں, تیری بربادی ہو. اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ اللہ اکبر. یہ بنیاد تھی خوارج کی, لیکن یہ فرد تھا, کوئی جماعت کی شکل میں نہیں تھے خوارج. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے, قرآن نے جن کی خبر ہمیں دی, اس میں ایک بات ہمیں ملتی ہے لیقوم الناس بالقسط, عدل و انصاف کے لیے زمین پر عدل قائم, خالق کو اس کا حق دیا جائے, مخلوق آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا پاس و لحاظ کرے. یہ عدل ہے, ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے. اس عدل کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, اور یہ آ کر زبانی خروج بغاوت کرتے ہوئے کہتا ہے ذوالخویسرا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف کیجئے. علماء نے کہا یہ بنیاد تھی خروج کی. لیکن اس کے بعد حضرت عثمان, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور, خوارج افراد کی شکل میں بعض یہ ذہن پایا گیا. لیکن بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں بھی خوارج جماعت کی شکل میں نہیں تھے, افراد کی شکل میں تھے, اور انہی لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا, جس کی اپنی جگہ ایک داستان ہے. پھر جب دور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آخر میں ایک جماعت کی شکل میں, ایک فرقے کی شکل میں یہ خوارج ظاہر ہوئے, اور وہیں سے ان کا سلسلہ چلا. معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو جماعت کی شکل میں نکلے, اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ اسباب بہت علماء نے لکھے ہیں, لیکن بنیادی سبب اس کا کیا ہے؟ بنیادی سبب قضیت التحکیم ہے. جب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو حکم بنایا, فیصلہ کرنے کی اجازت دی تاکہ مسلمانوں کا مال اور خون محفوظ رہے, تحفظ کے لیے دو صحابہ کو چن لیا گیا, ان کو حکم بنایا گیا, وہ جو فیصلہ کریں گے اس کو تسلیم کیا جائے گا. تو یہاں پر یہ لوگ آتے ہیں خوارج, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحث کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے, اختیار دیا ہے, اجازت دی ہے, جبکہ اللہ کہتا ہے قرآن میں ان الحکم الا للہ, حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے. آپ نے کیسے ان لوگوں کو اختیار دیا کہ یہ لوگ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں, جبکہ فیصلہ صرف اللہ کا حق ہے؟ اللہ نے فرمایا ان الحکم الا للہ, فیصلہ صرف اللہ کا ہوتا ہے, حکم صرف اللہ کا چلتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم جو بات کر رہے ہو, تم جو قرآن کی آیت پڑھ رہے ہو, یہ آیت تو بالکل بجا ہے, برحق ہے, لیکن جو تم مطلب اس کا لے رہے ہو, فہم جو لے رہے ہو, یہ باطل ہے, یہ غلط ہے. یہ تحکیم کا جب معاملہ آیا, وہاں سے خوارج کی بنیاد شروع ہوئی, خوارج شروع ہوئے, یہ بنیادی سبب رہا. اور راہ سلف, منہج صحابہ سے یہ ہٹ گئے. وجہ ان کے کچھ اصول ہیں جن کو علماء نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. 4 بنیادی وجوہات, ان کے 4 اصول ہیں. توجہ دیجئے اس طرف, جس کی وجہ سے یہ سلف صالحین کی راہ سلف کانفرنس ہے نا, راہ سلف سے, منہج صحابہ سے ہٹ گئے. اس کی وجہ یہ 4 بنیادی چیزیں, ان کے 4 اصول ہیں. نمبر 1, تکفیر المسلمین بارتکاب الکبائر. بڑے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں مسلمان رہتے ہیں, شیطان انسان کو بھٹکاتا ہے, انسان گناہ کرتا ہے. گناہوں کی 2 قسمیں ہیں جو کہ معلوم ہے, بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ. تو بڑے گناہ اگر کوئی کر لے تو انہوں نے یہ سمجھا غلط, سلف کے منہج سے ہٹ کر, کہ بڑا گناہ کرنے والا انسان کافر ہو جاتا ہے. کیوں سمجھا؟ غور سے سنیے بات کو. اس لیے کہ گناہوں پر, کبائر پر
بڑے بڑے گناہوں پر قرآن و حدیث میں وعیدیں آئی ہیں. سود، زنا، قتل و غارت گری، بڑے بڑے گناہ ہیں نا، ان گناہوں پر وعیدیں آئی ہیں. جیسا کہ سود کے بارے میں معلوم ہے، یا تو سود چھوڑو یا اعلان جنگ کرو. تو ان آیتوں حدیثوں کو دیکھ کر انہوں نے سمجھا کہ اتنی سخت وعیدیں کبائر پر آئی ہیں. اپنے فہم سے سمجھا، اپنی عقل سے سمجھا، سلف کا منہج نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ گمراہ ہوئے. انہوں نے کہا کہ جب اس سخت وعیدیں آئی ہیں تو اس کا مطلب وہ مسلمان کیسے، ایمان والا کیسے باقی رہے گا؟ تو کہا کہ نہیں، یہ کافر ہے. تو کفر کا فتویٰ لگایا. جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے کفر کے فتوے لگائے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، جیسے جلیل القدر صحابہ ہیں جن کے فضائل حدیثوں میں موجود ہیں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فضیلت، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے. لیکن لوگوں نے کفر کا فتویٰ لگایا اور ان کے قتل کو حلال سمجھا جائے سمجھا. جو دوسرا ان کا اصول ہے، پہلا اصول بڑے گناہ کرنے والے کو کافر سمجھنا، جبکہ سلف صالحین کا منہج جو صحیح ہے، عقیدہ جو صحیح ہے، کتاب و سنت اس پر دلالت کرنے والی چیز ہے، وہ یہ ہے بڑا گناہ کرنے والا گنہگار ضرور ہے لیکن کافر نہیں ہوتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، اور نہ وہ پورا مومن ہوتا ہے. سلف کا عقیدہ یہ ہے، صحابہ کا جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، بڑا گناہ کرنے والا اپنے گناہ کی وجہ سے فاسق ہوتا ہے، اپنے اصل ایمان کی وجہ سے ایمان والا باقی رہتا ہے. لیکن یہ لوگ ہٹ گئے اس منہج اور کہا کہ نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. دوسرا، استباح دماء المسلمین، مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھنا. پہلے نکالا اسلام سے، کہا کہ یہ بڑے گناہ کرنے کی وجہ سے، یہ فلاں فلاں گناہوں کی وجہ سے دائرہ اسلام سے نکل گئے. اب جب نکل گئے دائرہ اسلام سے ان کے عقیدے کے اعتبار سے، تو پھر ان کا خون حلال ہو گیا، مسلمانوں کا قتل کرنے لگے. یہ ایک اصول انہوں نے بنا لیا، جو بھی انسان بڑا گناہ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے ہٹ جائے گا، جب ہٹ جائے گا تو پھر اس کا خون حلال. اس سلسلے میں بے شمار واقعات ہیں. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، درد والا واقعہ، مؤثر واقعہ. سبحان اللہ، دیکھیے سلف کے منہج سے ہٹنے کا کیسے نقصان ہوتا ہے. عبداللہ بن خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. یہ تابعی ہیں، عبداللہ جو صحابی رسول خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. یہ جس علاقے میں تھے، کسی طریقے سے اس علاقے میں تقریباً نہروان وغیرہ کا علاقہ تھا، وہ خوارج پہنچ گئے. جب خارجی وہاں پہنچے، عبداللہ بن خباب رحمت اللہ علیہ دیکھتے ہیں تو ایک دم گھبرا گئے دیکھ کر، یہ کیسے آ گئے اس علاقے میں. بہرکیف ان کے سامنے انہوں نے بیان کیا، تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میرا نام عبداللہ بن خباب ہے، میں صحابی رسول خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہوں. تو ان لوگوں نے کہا اچھا آپ صحابی خباب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، چلیے کوئی حدیث سنائیے. سنیے، دیکھیے کیا کہا، ایک کوئی حدیث سنائیے. تو وہ دور فتنوں کا دور تھا، خوارج ظاہر ہو گئے تھے، ان کے فتنے ظاہر ہو چکے تھے. تو عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے پوچھا کہ آپ وہ حدیث ہمیں سنائیے جو آپ نے اپنے ابا جان سے سنی ہو اور آپ کے ابا جان خباب رضی اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو. تو کہا کہ ٹھیک ہے. میں نے اپنے ابا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتنے آئیں گے. فتنوں کی حدیث سنا دی، بہت بڑے بڑے فتنے آئیں گے، کھڑے رہنے والا بیٹھنے والے سے بہتر، بیٹھنے والا کھڑے رہنے والے سے بہتر ہوگا. ان فتنوں کی طرف چل کر جانے والا بیٹھنے والا ان فتنوں کی طرف قدم بڑھا کر جانے والے سے بہتر ہوگا والی جو مشہور حدیث ہے. اس حدیث کے آخر میں یہ ہے، اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے، اگر تم ان فتنوں میں آ جاؤ اس دور میں تو تم مقتول بن جانا لیکن قاتل نہیں بننا. تمہیں مار دیا جائے فتنوں میں یہ کوئی بات نہیں، لیکن تم مارنا نہیں کسی کو، کسی کا قتل نہیں کرنا. یہ حدیث انہوں نے سنا دی. کہا کہ اچھا یہ حدیث تمہارے ابا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. پکڑا ان کو اور ان کی بیوی کو جو حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، بچہ تھا پیٹ میں، اور نہر کے کنارے پر لے گئے اور لے جا کر ان کو لے گئے. اور جب جا رہے تھے ساتھ میں خوارج بھی تھے. دیکھیے غور سے واقعہ، سبحان اللہ، ان کا منہج، ان کا عقیدہ دیکھیے، راہ سلف سے ہٹنے کا نقصان دیکھیے. یہ جا رہے تھے، کچھ اور بھی تھے ان کے ساتھ خوارج، مجموعہ تھا ان کا گروپ. تو ایک خنزیر، ایک سور جس کو خنزیر، پگ نظر آیا.
تو ایک خارجی نے اپنے نیزے سے اس کو مارا. دوسرے خارجی نے کہا یہ تو ذمی کا ہے، یہ اس کا خون تو حلال نہیں تھا، تم نے کیسے اس کو مار دیا؟ اب تم نے بہت بڑا گناہ کر لیا، چل توبہ کرو. خارجی کو کہہ رہا ہے خنزیر مار دیا، تو کہتا ہے کہ تم نے اس کو نہیں مارنا تھا، مار دیا، تو تم سے غلطی ہو گئی، اب توبہ کرو، معافی مانگو. اسی طریقے سے روایت میں آتا کھجور بھی لے لیا. ایک خارجی اٹھا لیا، کہا کہ یہ کھجور تمہارا نہیں ہے، تم کیسے لے کر کھا رہے ہو، یہ کسی اور کا ہے، تو یہ غلطی ہوئی ہے، توبہ کرو، معافی مانگو. اور یہ عبداللہ بن خباب دیکھ رہے ہیں سب. اس کے بعد لے گئے اور لے جا کر ان کو قتل کرنے لگے. تو کہتے ہیں پاگلو، احمقو، خوارج سے کہتے ہیں کیسا تمہارا عقیدہ منہج ہے، خنزیر کو مار کر توبہ کی دعوت دے رہے ہو، کھجور کھانے پر توبہ کی دعوت دے رہے ہو. میں مسلمان ہوں، ایک صحابی کا بیٹا ہوں، اور تم کہتے ہو کہ میرا خون حلال ہے، میری گردن تم مار رہے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو. بہرحال مار دیا ان کو، ان کا سر قلم کر دیا. پھر ان کی بیوی کو پکڑ کر پیٹ کو چاک کیا، اندر کے بچے کو نکالا، اس بچے کو مارا، پھر ان کی بیوی کو بھی شہید کر دیا. یہ ہے خوارج، جو یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا خون حلال ہے، مسلمانوں کا خون بہایا جا سکتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں، ان کی صفت کے بارے میں بیان فرمایا، یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان. دشمنوں کو تو چھوڑ دیتے ہیں، اپنوں کا قتل کرتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا قتل کرتے ہیں. اس کے یہ زندہ مثال عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. اسی طریقے سے ایک تیسرا اصول ان کا، ایک بنیاد تیسری ان کی، الخروج علی الولات. بادشاہ وقت، مسلمانان وقت یا حاکم وقت، امام المسلمین، خلیفۃ المسلمین کے خلاف آواز اٹھانا. اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، جبکہ شریعت کی روشنی میں اگر بادشاہ سے غلطی بھی ہو جائے تو اس کے خلاف بغاوت نہیں کی جائے گی. لیکن ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ نہیں، بغاوت کی جائے گی اس کے خلاف، کیونکہ یہ بڑا ہے، اگر یہ سیدھا نہیں ہے، وہ سمجھتے اس کو کرسی سے ہٹانا، بغاوت کرنا، اس کے خلاف خروج کرنا یہ مسئلے کا حل ہے. جبکہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال خروج کو، جو کہ سلف صالحین کے عقیدے کے خلاف ہے، آپ صحابہ کے واقعات دیکھیے، حجاج بن یوسف کے ظلم کو، اور اس زمانے میں موجودہ صحابہ کو دیکھو. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا واقعہ شیخ عبدالعظیم نے بیان کیا، کس طریقے سے اس زمانے میں بادشاہ کی طرف سے مظالم ہوئے، لیکن خروج نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ صحابہ کا منہج نہیں تھا. اسلام نے اس بات کو ہمیں سکھایا، اسلام کی یہ تعلیم ہے. اگر بادشاہ وقت سے کفر بواہ، اوپنلی کفر، جس کی کفر ہونے کی دلیل اللہ کے پاس سے تمہارے پاس ہو، یا نمازوں کو وہ تم میں بند کر دے، تب ایسی صورت میں اس کی اطاعت سے نکلنا ہے. اور اس کے لیے بھی شرائط اور اصول، قواعد اہل علم نے بیان کی حدیثوں کی روشنی میں. لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا. یہ سمجھتے تھے اگر کوئی ظالم بادشاہ ہے تو ایسی صورت میں اس کے خلاف بغاوت کرنا، یہ ان کا بنیادی جو ہے اصول رہا ہے. اسی طریقے سے الطعن علی علماء المسلمین، مسلمانوں کے جو علماء ہیں، صحابہ جو علماء تھے، ان کو برا سمجھنا، تانا دینا، اور یہ کہنا کہ یہ پیسوں کے عالم ہے، جیسا کہ خوارج کے بارے میں آتا ہے، یہ نوٹوں کے، درہموں کے مولوی ہے. اس طریقے کا ان کا عقیدہ اور بنیاد رہی ہے. آج غور کیجئے، اس زمانے کے خوارج کا وہ عقیدہ آج بھی، یہ منہج آج بھی ہمارے بعض نوجوانوں کے درمیان پایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں، جیسے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، جو سلف صالحین کے نقش قدم پر تھے، سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، کتاب و سنت کے داعیان گزرے ہیں، مربی گزرے ہیں، مفتی گزرے ہیں. ان کے بارے میں اس قسم کے فتاوے لگائے گئے، ان کے بارے میں اس قسم کی زبان درازی کی گئی کہ یہ ریال کے علماء ہیں، ان کے جیب میں ریال ڈالو تو یہ فتویٰ دیتے ہیں. یا نعوذ باللہ، حید و نفاس کے مسائل کو جاننے والے، بتانے والے صرف علماء ہے، فقہ الواقع ان کے اندر نہیں ہے. موجودہ دور میں جو ہو رہا ہے اس کو یہ سمجھتے نہیں ہیں، اور نہ صحیح اس کی طرف دعوت دیتے ہیں. اس قسم کی غلط فہمی یا اس قسم کی بہتان تراشی، الزام ان علماء حق، علماء سلف پر لگایا گیا اور تان و تشنیع سے کام لیا گیا. یہ دراصل خوارج کا منہج اور خوارج کا عقیدہ ہے جو ہمیں تاریخ سے ملتا ہے. یہ چار ان کی بنیادی چیزیں رہیں. نمبر 1، مسلمانوں کو بڑے گناہوں کی وجہ سے کافر سمجھنا. نمبر 2، مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھنا. نمبر 3، بادشاہ وقت، حاکم وقت کے خلاف آواز اٹھانا یا بغاوت کرنا، تلوار اٹھانا. چوتھے، علماء مسلمین پر تان و تشنیع کرنا. جیسا کہ آپ دیکھیے، خوارج صحابہ سارے علماء تھے رضی اللہ عنہ
عنہم اجمعین ان سے دور ہو کر انہوں نے اپنے فہم سے دین کو سمجھا. یہ تانا لینے لگے کہ یہ صحیح نہیں ہے, یہ جو ہے اپنے لوگوں, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آپ دیکھیے, اپنوں کو دیتے ہیں دوسروں کو محروم کرتے ہیں. اس قسم کی جو ہے الزامات وغیرہ یہ سب لگانے والے یہ لوگ ہیں. موجودہ دور میں بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس قسم کی چیزیں نوجوانوں میں پائی جاتی ہیں, جس کے بارے میں علماء نے حدیثوں کی روشنی میں بیان کیا کہ یہ خوارج کے اندر پائی جاتی ہیں. اس کے بعد معزز سامعین, اگر آپ بات صفات کی کریں, ان کی صفات دو قسم کی علماء نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. بعد ایسی صفات ان کے اندر تھی جس کی وجہ سے یہ گمراہ ہو گئے. نمبر دو, بعد ایسی صفات ان کی وجہ سے تھی, ان کے اندر پائی گئی, جس کو دیکھ کر لوگ ان سے متاثر ہو گئے اور ان کے پیچھے گمراہ ہو گئے. پہلی قسم جو صفات کی ہے جس کی وجہ سے یہ گمراہ ہو گئے, ان میں سے ایک صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدثاء الاسنان صفحاء الاحلام. ساری حدیث بخاری میں موجود ہے, وقت نہیں ہے کہ تمام حدیثوں کو پڑھ کر سناؤں, میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نوجوان ہوں گے, ان کی صفات جس کی وجہ سے یہ راہ سلف سے ہٹ گئے, ان کی صفات جس کی وجہ سے یہ گمراہ ہو گئے, نوجوان تھے. اور صرف نوجوان ہونا برا نہیں ہے, لیکن نوجوان اگر عقیدہ اس کا سلف کے عقیدے سے ہٹ کر ہو, منہج اس کا سلف کے منہج سے ہٹ کر ہو, علماء سے دور ہو, خوارج کے منہج پر چلے, تو ظاہر بات ہے ایسا نوجوان بھی بھٹک جائے گا, گمراہ ہو جائے گا. کیونکہ جوانی ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں پختگی عمر کی نہیں ہوتی, جسے علماء نے لکھا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی ایک صفت جس کی وجہ سے گمراہ ہوئے نوجوانی تھی. جوان, جذبہ, یہ غلط, یہ صحیح, فلاں کافر, فلاں دین سے خارج, یہ کیسے مسلمان باقی رہ سکتا ہے, اس کے پیچھے کیسے نماز حلال ہوگی, یہ کیسے حاکم جو ہے اس کو ہم تسلیم کریں کہ مسلمانوں کا حاکم ہے یا امیر ہے. اس قسم کے جذبے جس کی کوئی دلیل کتاب و سنت میں نہیں ملتی ہے, قرآن و حدیث سے ہٹ کر یہ جذبے تھے, جوانی کی بنیاد پر, یا جوانوں کا جذبہ تھا جس کی وجہ سے جو ہے یہ لوگ گمراہ ہوئے. ایک اور دوسری چیز صفحاء الاحلام, بیوقوف, کم عقل قسم کے, ایک صفت ان کی بتائی گئی, بیوقوفی کی وجہ سے, کم عقلی, عقل کی پختگی نہیں تھی عمر کے تقاضے کے طور پر, جس کی وجہ سے یہ لوگ گمراہ ہو گئے. اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی حدیثوں سے جو بات معلوم ہوتی ہے, قلت التفقہ, یہ دین کو نہیں سمجھتے تھے. جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا ان الحکم الا للہ, آیت لی لیکن آیت کا صحیح تفقہ نہیں تھا. دیکھیے دین کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اور اسی پر پوری کانفرنس ہے. ہم قرآن و حدیث جو ہمارا دین ہے کیسے سمجھیں گے, جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے سمجھا. خوارج کی خطرناک صفت جو ہمیں حدیثوں سے ملتی ہے وہ یہ ہے جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے, ان کے اندر تفقہ نہیں تھا, صحیح سمجھ دین کی نہیں تھی. انہوں نے آیتوں کو اپنے دماغ سے سمجھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول بخاری میں ملتا ہے, انطلقوا الى آیات الکفار فجعلوها فی المسلمین. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ گئے اور آیتوں کو, جو آیتیں اس زمانے کے مشرکین کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں, ان آیتوں کو لے کر اپنے تفقہ کی کمی کی وجہ سے مسلمانوں پر فٹ کرنے لگے. ان آیتوں کو جو مشرکین مکہ یا کفار مکہ کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں, ان آیتوں کو مسلمانوں پر فٹ کرنے لگے. یہ بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہمیں ملتا ہے. اس سے کیا معلوم ہوا, تفقہ کی کمی. انہوں نے آیتوں کو دماغوں سے سمجھنے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے. اسی طریقے سے گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب جو ہمیں ملتا ہے, جو ان کی ایک صفت پائی گئی, وہ عدم الرجوع الی الصحابہ. صحابہ کی طرف لوٹتے نہیں تھے مسئلوں کو معلوم کرنے کے لیے, دین فہم کے لیے, دین کا تفقہ حاصل کرنے کے لیے. صحابہ کی زندگیاں اس زمانے میں موجود تھیں. علی رضی اللہ عنہ کے زمانے, عمرو بن عاص ہے, عبداللہ بن عباس ہے, انس رضی اللہ عنہ, بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. لیکن یہ لوگ صحابہ سے علم نہیں لیے, صحابہ کی طرف رجوع نہیں کیا, بلکہ اپنی تئیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے گمراہ ہو گئے. میرے بھائی, عالم کتاب و سنت کو زیادہ سمجھتا ہے, صحابہ کتاب و سنت کو زیادہ سمجھنے والے. آج موجودہ دور میں علماء جو انبیاء کے وارث ہیں, ان کا تفقہ صحیح ہے, انہوں نے محنت کی, کتاب و سنت کو صحیح سمجھا, قال اللہ کو مراد اللہ پر, قال رسول کو مراد رسول پر سمجھا. اگر ان سے دور ہوں گے تو پھر خوارج کا منہج آئے گا, خوارج کا عقیدہ آئے گا. دیکھیے وہ تمام لوگ, ISIS کو دیکھیے, بوکو حرام کو دیکھیے, القاعدہ کے لوگوں کو دیکھیے, کوئی عالم ان کے ساتھ نہیں ہے. عبداللہ بن عباس بھی جب اس زمانے میں خوارج کے پاس گئے, کہا کہ تم اتنے سارے لوگ ہیں, ایک عالم, ایک صحابی تمہارے ساتھ نہیں ہے, تم سب جہال ہو, کم فہم, کم عقل اور جذبہ صرف رکھنے والے لوگ ہو, کوئی علم والا تمہارے ساتھ. کتاب و سنت کو سمجھا, وہ تابعی بن گئے, صحابہ سے
علماء صحابہ کی صحبت میں رہ کر کتاب و سنت کو، شریعت کو، دین کو سمجھا، وہ تابعی بن گئے. اور یہ لوگ جو دور رہے اور اپنے دماغوں سے سمجھنے کی کوشش کی کتاب و سنت کو، علماء پر تہمت لگاتے ہوئے صحابہ پر خوارج بن گئے. دیکھیں اسی دور میں تابعی بھی ہیں، خوارج بھی ہیں. ابھی میں نے واقعہ جو بیان کیا، عبداللہ کیا ہیں رحمت اللہ علیہ، صحابی کے بیٹے تابعی ہیں، اور ان کو قتل کرنے والے خوارج ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے اسی لیے بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا، ہم کسی دور میں بھی علماء سے دوری اختیار نہ کریں، علماء سے جڑے رہیں، کیونکہ ان کے اندر بصیرت ہوتی ہے، دین فہمی ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے بعض وہ صفات جن کی وجہ سے عوام متاثر ہو گئی ان سے، یہ آخری پوائنٹ ہے میرا، وہ صفات جن کی وجہ سے عوام متاثر ہو گئی، جو ہمیں حدیثوں میں ان کی صفات ملتی ہیں، جس کو علماء نے دوسری قسم کی صفات بیان کی ہیں. وہ جیسے قرآن بہت پڑھنا، بہت قرآن پڑھتے تھے یہ لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمایا، صحابہ سے مخاطب ہو کر کئی روایتیں موجود ہیں، قرآن پڑھیں گے وہ لوگ، لیکن قرآن کا فہم، قرآن کا اثر ان کے حلق کے نیچے نہیں جائے گا. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی قرات کو ان کی قرات کے سامنے صحابہ کم جانو گے. قرآن پڑھنے والے لوگ، انہیں ظاہر میں عبادت، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، تو عبادت کرنے والے. اسی طریقے سے نمازوں کے پابند، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے اقوال میں بیان کیا، میں نے ان سے بڑھ کر ظاہری عبادت گزار کسی کو نہیں دیکھا ہے. ظاہر میں بڑی عبادت کرنے والے ہیں. تو معلوم کیا، لیکن خوارج کے بارے میں ہم بیان کر رہے ہیں، ان کی یہ صفت ہے کہ وہ ظاہر ان کا عبادت، لیکن باطن ان کا غلط تھا. قرآن پڑھتے تھے لیکن قرآن کا مطلب نہیں سمجھتے تھے، قرآن کا اثر ان کی زندگیوں میں نہیں پایا گیا. قرآن کی تعویل کرنے والی پہلی گمراہ جماعت خوارج کی جماعت ہے، جس نے قرآن کی غلط تفسیر کی اور تعویل جیسی غلط بدعت کو جنم دیا، جس کا اثر آج بھی کئی گمراہ فرقوں میں ہمیں نظر آتا ہے. نمازوں کے پابند، روزوں کے پابند. نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے کمتر جانو گے، تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے کمتر جانو گے. اسی طریقے سے ان کی ایک اور ایک صفت جو حدیث میں ملتی ہے، یقولون من خیر قول البریہ، بہترین بات کرنے والے، میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں کرنے والے، لیکن باتیں صرف، حقیقت میں اس کا کوئی اثر ان کی زندگی میں نہیں ہوتا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج ہم ان ظواہر کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں، اور یہی حال اس زمانے میں عوام کا ہوا جو خوارج سے متاثر ہو گئے. اس کی ایک وجہ علماء لکھتے ہیں، ان کی ظاہری عبادتیں تھیں، ان کی ظاہری عبادتیں تھیں، ان کا قرآن کثرت سے پڑھنا، ان کا نمازیں کثرت سے پڑھنا، اور بہترین گفتگو کرنا، بہترین بات، پیاری پیاری بات نے بیان فرمایا. آج دیکھیے ہمارے پاس سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ جو بہت اچھی بات کرتا ہے، سب سے اچھی تقریر کرتا ہے، میٹھی میٹھی باتیں، من پسند باتیں، ہمیں جو دل کو لبھائیں، ایسی تقریر کرے تو وہ سب سے بڑا عالم، سب سے صحیح عالم، جبکہ نہ اس کا صحیح منہج ہے، نہ اس کا صحیح عقیدہ ہے. خوارج کی یہ صفت رہی کہ یقولون من قول خیر البریہ، وہ اچھی اچھی پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے لوگ تھے. لہٰذا کسی کے ظاہری عبادت سے متاثر مت ہونا. ہو سکتا ہے یہ آدمی خارجی نکلے، ہو سکتا ہے اس کا عقیدہ باطل عقیدہ ہو سکتا ہے اس کا منہج، جب تک کہ کسی کو کتاب و سنت کی روشنی میں نہ تول لینا، اس کے عقیدے کو، اس کے منہج کو، اس کے استنباط کو، اس کے استدلال کو کتاب و سنت کی روشنی میں نہ دیکھنا، اس کے بارے میں آپ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن عوام متاثر ہوتی تھی اس زمانے میں، متاثر ہونے کی وجہ ان کی ظاہری عبادتیں تھیں. ان ظاہری عبادتوں کی وجہ سے وہ بہت زیادہ متاثر ہو گئے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ جو ہے گمراہ ہو گئے، اور یہ بھی گمراہ ہو گئے اور وہ بھی گمراہ ہو گئے. یہ ان کی صفات ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جیسے تشدد ان کے اندر پایا گیا، دین کی سختی ان کے اندر پائی جاتی تھی، دین میں کوئی نرمی نہیں تھی ان کے اندر، ہر بات کو سختی سے لینا، شدت سے، تشدد سے لینا، یہ ان کا منہج رہا. یہی منہج آپ کو بعض فرقوں میں گمراہ چیزوں میں نظر آتا ہے. بہرحال کہنے کا مقصد، وقت ختم ہو گیا ہے میرے بھائی، بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ گمراہ فرقہ نمودار ہو چکا. ایک دور آیا، اس زمانے میں جماعت کی شکل میں آ گئی ہے، ان کے نام الگ تھے، میں نے بتایا موجودہ دور میں. اب آپ دیکھیں کہ موجودہ دور میں خوارج کے نام سے نہیں ہیں، لیکن بہت سارے ایسے گمراہ فرقے ہیں، بہت سارے مسلمانوں کے ایسے گمراہ فرقے ہیں جن فرقوں میں ان کا عقیدہ ہمیں نظر آتا ہے، ان کا منہج ہمیں نظر آتا ہے، ان کا طریقہ ہمیں نظر آتا ہے، ان کی شدت ہمیں نظر آتی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم راہ سلف کو پہچانیں، گمراہ فرقوں سے اپنے آپ کو بچائیں. کیسے ہم اس خوارج جیسے گمراہ فرقے، یا ٹھیک ہے خوارج آیا، خوارج الگ الگ شکل، ISIS
بوکو حرام، القاعدہ نئی شکل میں آ رہے ہیں، کل کو کوئی اور فرقہ آئے گا، اس کے عقیدے بھی کون ہمیں بتائے گا کہ یہ خوارج کا منہج ہے، یہ خوارج کا عقیدہ ہے؟ ایک چیز کتاب و سنت کا علم ہے، قرآن و حدیث سے جڑ جانا، قرآن و حدیث سے جڑے رہیں گے، کتاب و سنت کو صحیح سمجھیں گے، صحابہ کے نہج پر، صحابہ کے فہم پر، تو اسی صورت میں ہمارے لیے نجات ہوگی، ہم گمراہی سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ صحابہ تھے، سلف صالحین تھے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہم گمراہ فرقوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اسی طریقے سے علماء کی صحبت، علماء کا ساتھ، ان کے جڑے رہنا، تاکہ وہ ہمیں بتائیں یہ فرقہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ فرقہ اس کا منہج صحیح نہیں ہے، تو اس علماء کی صحبت ہمیں بچائے گی۔ ورنہ اگر ہم علماء سے دور ہو جائیں گے تو اسی صورت میں پھر کوئی بھی گمراہ فرقہ کسی بھی شکل میں آ کر، جیسے کہا نا یقولون خیر البریہ، اچھی باتیں کریں گے تو اچھی بات کریں گے تو لوگ بولیں گے یہ تو بہت اچھی بات کرتے ہیں، یہ تو قرآن بھی پڑھتے ہیں، یہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ تو روزہ بھی رکھتے ہیں، ظاہر سے متاثر ہو جائیں گے، لیکن ان کی جو اساس ہے، ان کی جو اصول ہے، ان کا جو عقیدہ ہے، اس میں جو بگاڑ ہے اس کو نہیں دیکھ پائیں گے عوام الناس۔ اسی لیے ضروری ہے، جیسے کہ علماء کی تنبیہ ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ علم اور اہل علم سے جڑے رہنا۔ میرے بھائی، موجودہ دور میں میڈیا کا بڑا اہم رول ہے۔ آپ نے دیکھا داعش ISIS کا فتنہ میڈیا کے ذریعے کیسے پھیلایا گیا۔ کیا پتہ کل کوئی اور فتنہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فتنے ختم ہو گئے؟ نہ، فتنے آتے جائیں گے الگ الگ ناموں کے ساتھ، الگ الگ شہریں لے کر آئیں گے۔ ان فتنوں سے کیسے ہم بچیں گے؟ اگر ہم علماء سے دور ہوں گے، ہم کتاب و سنت کے علم سے دور ہوں گے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ سے جو تعلق ہمارا ہونا چاہیے وہ نہیں اگر ہوگا تو کیسے ہم اپنے آپ کو فتنوں سے بچائیں گے؟ یاد رکھیں، ہم ٹارگٹ ہیں، ہمارے نوجوان ٹارگٹ ہیں، کیونکہ نوجوانوں میں جذبہ ہوتا ہے۔ ان کی ایک صفت کیا؟ وہ نوجوان تھے۔ جوانی میں آدمی کے قدم پھسل جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، وہ کسی عالم کے ساتھ نہیں ہے، اس کے پاس خود علم نہیں ہے جو اس کو بچا لے، وہ کسی عالم کی صحبت میں نہیں ہے جو اس کی رہنمائی کر سکے، اپنے آپ کو اس نے جہالت میں رکھا ہے، علم سے دور، علماء سے دور رکھا ہے، کون بچائے گا اس کو؟ یاد رکھیں، کوئی بھی نئی چیز آئے متاثر نہیں ہونا، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ نئی چیز آ گئے، خلافت، کالے جھنڈے، صحیح مسلم کی حدیث، فلاں دیکھو ہم خلافت لائیں گے، یہ غلط، وہاں یہ ہوتا ہے، یہاں یہ ہوتا ہے۔ نوجوانوں کو میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے متاثر کرتے ہیں۔ پہلے ان کو علماء، ریال کے علماء، جیب کے علماء، پیسوں کے علماء سے دور کرتے ہیں۔ ان کا خطرناک ہدف ہے یہود و نصارہ کا، ٹھیک ہے؟ پہلے علم سے دور مشغول کر دیتے، واٹس ایپ پہ مصروف ہے، اس کے پاس علم حاصل کرنے کا کیا فرق؟ قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، قرآن سمجھنے کا وقت نہیں ہے اس کے پاس، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ اپنے آپ کو مصروف رکھا، تو علم حاصل کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ایسا بزی کر دیا دشمنان اسلام نے اس کو۔ ایک نمبر 2، علماء کو بدنام کر دو، جیسے خوارج کا منہج رہا، علماء کا طعن و تشنیع، ان کو گالیاں دینا، ان کو برا سمجھنا، ان پر تہمتیں، الزام لگانا۔ کیوں؟ جب یہ چیز ہوگی، علماء کو جب بدنام کر دیا جائے گا، عوام علماء سے قریب رہے گی یا دور رہے گی؟ دور ہو جائے گی۔ جب دور ہو جائے گی تو وہ اس بال کے جیسے ہو جائیں گے جو میدان میں، پلے گراؤنڈ میں ہوتا ہے، آدمی اوپر لے جائے تو اوپر پیر سے، رائٹ میں مارے تو رائٹ، پیچھے مارے تو پیچھے، لیفٹ میں، جیسے چاہے کھیلو اس کے عقیدے سے، منہج سے، کیونکہ یہ ہمارے جیب میں، جس کو انگلش میں کہتے ہیں the ball is in your pocket، بال، گیند اب آپ کے جیب میں ہے، اب جیسے چاہے اس کا یوز کرو۔ یہ چال ہے دشمنان اسلام کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ فتنوں سے محفوظ رکھے، چاہے خوارج کا فتنہ ہو یا رافضیت کا فتنہ ہو یا تکفیری فتنہ ہو یا کوئی اور قسم کا گمراہ فرقہ کل کسی بھی شکل میں ہمارے سامنے آئے، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے، اے اللہ گمراہیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اس کے لیے جد و جہد کرنا، اور میں خصوصی طور پر آخر میں اپنے نوجوانوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے جلد باز نہ بنے، جلدی فیصلہ کرنے والے نہ بنے کسی کے بارے میں۔ کوئی بھی چیز آ جائے تو میں آخری ایک آیت کا خلاصہ پڑھ کر ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ، ایک منٹ بس، اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک بات بیان فرمائی، بس اسی پر بات ختم۔ فَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، لوگوں کے پاس اگر کوئی بھی نئی چیز آتی ہے تو فوراً اس کو پھیلا دیتے ہیں، پھیلانے کے بجائے اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹائیں یا علماء کی طرف اس مسئلے کو لوٹائیں تو وہ اس کا صحیح مطلب بتا سکتے ہیں۔ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی چیز آ جائے یا کوئی بھی نئی چیز آ جائے تو مت پھیلانا جب تک کہ لوٹانا نہیں، کتاب و سنت پر، کتاب کی سنت کی طرف، یا علماء جو کتاب و سنت کو سمجھنے والے ان کی طرف نہ لوٹائیں۔ اللہ سے آخر میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ خود اللہ تعالیٰ صحیح منہج پر قائم رکھے، صحیح
صحیح عقیدے پر قائم رکھے اور ہر قسم کے گمراہ فرقوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کا میں شکر گزار ہوں آخر میں، جس اللہ نے مجھے یہاں پر جمعیت کا شکر گزار ہوں، ذمہ داروں کا، پولیس ڈپارٹمنٹ کا، یا جن لوگوں نے بھی تعاون کیا، اللہ سب کا میں سب کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب کو ان کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔